اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر گھر میں موذی جانور، چوہے، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں، یا ایسے موذی جانور جو بڑے بڑے کھڈے کر دیتے ہیں زمین کے اندر مکانوں کی بنیادوں میں، ایسے جانور اگر پیدا ہو گئے، اس میں اس بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اس کے لیے کہ ایک جو وہ کٹورا لے کے اس میں پانی ڈالیں اور پانی کے اندر نمک مکس کر لیں، نمک مکس کر کے نمک ملا پانی، اس کے اوپر جو ہے یہ سورۃ القاریہ 11 دفعہ دم کرنی ہے۔ 41 دفعہ کر لیں تو بہت اچھا، ورنہ 11 دفعہ اس کے اوپر دم کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف دم کر کے وہ جو پانی ہے وہ گھر کے کونے خدروں میں چھڑکیں۔ یہاں تک کہ جن کھیتوں اور فصلوں کے اندر بھی کیڑے لگنے کا خطرہ ہے تو ان کھیتوں کے کونے خدروں میں اگر چھڑک دیں تو کسی قسم کا کوئی کیڑا نہیں لگے گا۔ یہ زبردست میں تاثیر ہے۔ اور آج کل گھروں میں یہ چوہے اور کاکروچ جو کیڑے مکوڑے نکلتے رہتے ہیں، اس کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ اگر لوگ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ گھروں میں سے کیڑے مکوڑے، اور خاص طور پہ امریکہ یورپ میں چھوٹے چھوٹے چوہے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ فنا ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل جو ہے 11 دن کرنا ہے، 11 دن جو ہے پانی چھڑکنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 11 دن کے اندر یہ کیڑے مکوڑوں کا صفائی ہو جائے گا۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور دوسرا اس میں کہ اگر دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور صورتحال ایسی کہ اب ان کے آپس میں جدائی اور طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی، بڑے ہو گئے بچے، زندگی گزر گئی، اب طلاق ہو نہیں سکتی سوائے صبر کے، اب اس کو اسی اذیت میں گزارنی ہے، اب ان میں محبت و الفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ صورت مبارکہ 107 مرتبہ پڑھی جائے۔ 107 مرتبہ کوئی اگر پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد جو ہے کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے ان دونوں کو کھلا دے، نہیں کھلا سکتا تو پانی دم کر کے پودوں میں ڈال دے اور ان کی محبت کی دعا کر لے، بس ایک ہی دفعہ کے عمل میں ان میں محبت پیار پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ زبردست اس میں تاثیر، یہ تو بہت ہی کام کی بہت کام کی چیز ہے۔ بس ایک دفعہ لگ کے بیٹھ جائے، فجر پڑھ کے بندہ بیٹھ جائے تو زور تک 107 پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھو ان میں محبت، 2 لوگ پڑھ سکتے ہیں، 2 لوگ پڑھ سکتے ہیں، 2-3 پڑھ سکتے ہیں، تو مل کے کر سکتے ہیں یہ۔ تو یہ اس کی اندر تاثیر۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ اگر یہ صورت روزانہ 41 مرتبہ مغرب کے بعد بیٹھ کے اس کو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے جو دعا کرے اور 41 ڈیز ہی کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی اس مشکل سے نکال دیں گے۔ اس کے اندر تاثیر۔ تو اس طرح جو ہے یہ فضائل و فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی اور تقوی عطا فرمائیں گے۔ اگر پہلے سے نیک اور متقی ہے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا اور استقامت نصیب ہوگی، اور اگر پہلے سے نیک نہیں بے دین ہے تو اللہ تبارک و تعالی دین والی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے اور نیکی تقوی پہ آ جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں بشارت ہے کہ یہ توبہ کرے گا، یہ توبہ کرے گا، جو گناہ ہو چکے ہیں دانستہ نادانستہ ان سے توبہ کی اس کو توفیق ہو جائے گی۔ اور تیسرا اس کے اندر بشارت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والا بنے گا، یعنی اللہ اس کو داعی بنا دیں گے، اور داعی کا مطلب یہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائے گا، دین کی آسانیاں بتائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوگا۔ تو گویا کہ دعوت دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے لیں گے۔ تو اس طریقے سے اس صورت کے خواب کی تعبیر مکمل ہوتی ہے۔ وہاں پہ میزان عدل ہے، ترازو ہے، وہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جاتی ہیں، ایک پلڑے میں جو ہے بدیاں رکھی جاتی ہیں، اس کو تولا جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر جو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ گویا کہ نیک لوگوں میں شمار کر دیا جاتا ہے، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو گویا کہ وہ جو جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور گویا کہ برے اعمال نیک اعمال ہلکے ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس میں یہی بتایا کہ نیک اعمال بھاری ہو گئے تو جنت ہے، اور نیک اعمال ہلکے ہو گئے برائیوں کے مقابلے میں تو اس آدمی کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ ترازو وہاں قائم، ترازو والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میزان، بہت خوب۔